دوستو دنیا میں موجود زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دولت اور شہرت ملتی ہے تو دین کو بھول کر پیسے اور غفلت کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کسی کی بھی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دولت اور شہرت کے نشے کو دین اسلام کی خاطر لات مارنے والے کچھ فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ صنم چودھری۔ دوستو اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ صنم چودھری کو تو ضرور جانتے ہوں گے۔ صنم چودھری کے والدین سعودی عرب میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش وہیں پر ہوئی تھی۔ جب یہ بڑی ہوئیں تو پاکستان آ گئیں اور انہوں نے شوبیز کو جوائن کر لیا۔ انہوں نے بہت سے مشہور ڈراموں میں کام کیا ہے، جن میں گھر تتلی کا پر، کٹ پتلی اور میرے نام جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ اپنی ایکٹنگ اور پرسنالٹی کی وجہ سے انہوں نے بہت جلد انڈسٹری میں فیم حاصل کر لیا۔ صنم چودھری کی اداکاری کا سفر ابھی چل ہی رہا تھا کہ ایک دن اچانک سوشل میڈیا سے انہوں نے اپنی تمام پکچرز اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 14 دسمبر 2021 کو تو انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اعلانیہ طور پر یہ بات واضح کر دی کہ آج کے بعد یہ کسی ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اسلام کے لیے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بہت شکر گزاری کرتی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتی تھی وہ مجھے مل جاتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے سکون کی کمی رہتی تھی۔ لیکن جب میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہ سکون مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اب ان کا شوبز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گزار رہی ہیں۔ زائرہ وسیم۔ دوستو زائرہ وسیم ایک انڈین ایکٹریس تھیں جن کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہے۔ انہیں عامر خان کی مووی دنگل سے بہت زیادہ شہرت ملی اور انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے بالی ووڈ میں بہت فیم حاصل کیا۔ صرف 5 سال کے اندر ہی یہ ایک مشہور اداکارہ بن گئی تھیں۔ اس کے بعد ان کے پاس دولت اور شہرت اتنی آ گئی کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ لیکن 29 جون 2019 کو زائرہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جسے دیکھ کر پوری دنیا شوک ہو گئی۔ انہوں نے لکھا کہ 5 سال پہلے انہوں نے ایک فیصلہ لیا تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی تھی، اور اب 5 سال بعد میں دوبارہ ایک فیصلہ کر رہی ہوں جو میری زندگی کو اچھائی کی طرف لے جائے گا۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ اب یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گی اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے فلمی کیریئر سے مطمئن نہیں تھیں کیونکہ فلموں کی رنگینیوں نے انہیں اپنے دین سے دور کر دیا تھا، اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے انہیں وہ سکون اور دلی خوشی مل گئی ہے جو دولت اور شہرت میں انہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جنید جمشید۔ دوستو جنید جمشید ایک ایسی نوبل پرسنالٹی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک پاکستانی سنگر تھے جن کی اسلام کی طرف رجوع کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے۔ انہیں اپنے نیشنل سانگ دل دل پاکستان سے ہی پاپولیرٹی ملنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ 2001 میں جب ان کا کریئر اپنے عروج پر تھا تو انہوں نے اچانک میوزک انڈسٹری سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دی۔ یہ ٹی وی پر بہت ہی کم نظر آتے اور سنگنگ بھی بہت ہی کم کرتے۔ ایون انہوں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیا اور تبلیغی جماعت کے مسلم اسکالرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ آخرکار 2004 میں جنید جمشید نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ میوزک انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے توبہ کر کے اپنی باقی کی زندگی اسلام کی راہ میں صرف کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران انہوں نے جے ڈاٹ برانڈ بنایا تھا تاکہ وہ حلال طریقے سے کما کر کھا سکیں۔ کیونکہ ان کی آواز بہت ہی پیاری تھی تو انہوں نے گانوں کی جگہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے یہ ایک اسکالر بن گئے۔ لیکن انفارچونیٹلی 7 دسمبر 2016 میں ایک پلین کریش میں یہ شہید ہو گئے تھے، لیکن ان کی زندگی آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت مثال ہے۔ علی افضال۔ دوستو یہ جو فیمس ٹی وی ایکٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے شوبز انڈسٹری کے سب سے ہینڈسم اور بگ ڈیمانڈنگ ایکٹر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 90s میں کیا تھا اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اتنا نام کمایا کہ ان کا ہر ڈرامہ سپر ہٹ ہو جاتا تھا۔ 2014 میں جب علی افضال کا کیریئر اپنے عروج پر تھا تو اس دوران اچانک انہوں نے اپنا حلیہ چینج کر لیا۔ یہ داڑھی اور ٹوپی میں نظر آنا سٹارٹ ہو گئے اور پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید علی کسی ڈرامے میں کام کر رہے ہوں گے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر چکے ہیں اور انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہے۔ جب علی افضال سے پوچھا گیا کہ آپ نے شوبز کی دنیا کو کیوں چھوڑا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس پہلے سے سب کچھ موجود تھا لیکن انہیں سکون کی کمی رہتی تھی۔ انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کے دل کو سکون مل گیا اور پھر انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے درس لیا اور دین کے راستے پر چل پڑے۔ آخرکار یہ ایک مسلم اسکالر بن گئے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نہ صرف خود ہدایت پر ہیں بلکہ تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو بھی اس کا درس دیتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔